یہ لشکر روانہ ہوئے، تبوک اور جابیہ سے ہوتے ہوئے دمشق پہنچ گئے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ کو پہنچے روم کے اندر، تو اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اسفر، تم لوگ جان لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور تم ہلاک ہونے والے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے پابند تھے اور حدود اللہ پر قائم تھے جو کہ انجیل میں بتائے گئے ہیں، تو اس وقت تک تم دنیا پر بادشاہت کر رہے تھے۔ اب اس قوم نے تم پر لڑائی کا قصد اور ارادہ کر لیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سن بھی نہ رکھا تھا۔ تم ہمیشہ ہر قوم پر غالب آتے رہے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال قائم ہو گئی ہے کہ ایک کمزور لشکر بھی تم پر غالب آنے کو تیار ہوا ہے۔ اب تم نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر دی تو اب تم ظلم کا شکار ہو گئے اور خدا کے مجرم بن گئے۔ اسی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا ہے۔ اور اس ہرقل بادشاہ نے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو بھوک اور قحط نے یہاں تک پہنچایا، اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں بھیجا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین لیں اور ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سے سنا تھا وہ سب کا سب اپنے ارکان دولت کے سامنے کہا، تو سب نے ایک یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی مراد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے ارادوں کو توڑ دیں گے اور ان کی قوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، کسی ایک کو بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہرقل نے جب یہ سنا اور ان کے چہروں پر بشاشت کے آثار دیکھے تو اس کو بھی خوشی ہوئی، تو اس نے 4 بڑے جنگجو سردار جمع کیے، اول باطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس، تیسرا والی شرطہ لوقا بن شمعان، اور چوتھا جو حاکم غزہ تھا سلیہ۔ ان چاروں کو جمع کیا۔ یہ چاروں نہایت ہی بہادر، شجاعت اور لڑائی میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرہیں پہنی، سامان وغیرہ تیار کیا، اور لاٹ پادری نے پھر ان کے حق میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی، اور اپنی تمام رسومات مکمل کرنے کے بعد ہرقل بادشاہ نے خود انہیں رخصت کر دیا، اور راستے میں بتانے کے لیے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ کر دیے۔ یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں۔ ابھی انہوں نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ انہیں دور سے کچھ مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کا لشکر ہوشیار ہو گیا، تو یزید بن ابی سفیان نے 1000 کا لشکر ربیعہ بن عامر کی معیت میں ایک کمین گاہ میں چھپا دیا، اور 1000 کے لشکر کو لے کر سامنے آ گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں بھی ترتیب دے دی گئیں۔ اس کے بعد چند نصیحتیں بیان فرمائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ جل شانہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور اکثر ہی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر بہت سے تھوڑے ایمان والے بہت بڑے لشکروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو ہم اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کو مزید پختہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تمام مجاہدین اسلام نے جو لشکر میں حاضر تھے جب یہ سنا مزید تازہ دم ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان ابھی یہ نصیحتیں فرما ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج اپنے سردار کے ساتھ حاضر ہو گئی، اور عربوں کو کم دیکھ کر سمجھی کہ بس اتنی سی فوج ہے، اور اپنی زبان میں جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں کہنے لگے کہ یہ اتنی سی فوج ہمارے ملک پر قبضہ کرے گی، ہمارے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب کو گھیر لو، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ لڑائی بہترین انداز میں شروع ہو گئی اور کافی دیر تک چلتی رہی۔ رومی اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے غالب آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتنے میں اچانک ربیعہ بن عامر اپنی فوج کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے آقا مولا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار گرجدار انداز میں نمودار ہوئے اور زوردار حملہ کیا۔ حملہ بھی ایسا کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔
رومیوں نے جس وقت اس گمین گاہ سے مسلمانوں کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا روٹ ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ربیعہ بن عامر کی نظر باطلیق پر پڑی جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب دے رہا تھا اور انہیں مزید ابھار رہا تھا، تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ لشکر کا سپہ سالار معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ ایسا نیزہ مارا کہ اس کے پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور باطلیق نیچے گر گیا۔ رومیوں نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور تمام مجاہدین اسلام جتنے بھی تھے وہ میدان ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس لڑائی میں 2200 رومی اپنے انجام کو پہنچے اور 122 مسلمان شہید ہوئے۔ جرجیس شکست خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں کس منہ سے ہرقل بادشاہ کے پاس حاضر ہوں گا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تھوڑے سے مسلمانوں نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے پورے فوج کا کام تمام کر دیا اور ہمارے خون سے زمین کو رنگ دیا۔ میں تو اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لوں، یا پھر میں اسی کے ساتھ کیوں نہ جا مل جاؤں۔ رومیوں نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، شرمندہ ہونے لگے۔ انہوں نے دوبارہ اپنے خیمے نصب کیے، سامان درست کیا اور بہترین انداز میں لڑائی کے ساتھ تیاری کرنے لگے۔ تیاری کے بعد رومیوں نے ایک شخص کو کہا کہ تم مسلمانوں کے لشکر میں جا کر ان سے آنے کا مقصد پوچھو کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ رومیوں نے چاہا کہ ہم مسلمانوں کے پاس کسی بندے کو بھیج کر یہ معلوم کر لیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک تیز رفتار گھڑ سوار مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا اور اس نے وہاں جا کر مسلمانوں سے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا اور وہاں جا کر اطلاع دی کہ تم میں سے جو عقل مند اور تجربے کار آدمی ہو تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ ہمارے رومی سردار سے آ کر بات کر لے تاکہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ آپ لوگوں کا آنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے۔ یہ ساری بات سن کر حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جاؤں گا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے دیکھا تو فرمایا کہ ربیعہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے کل لڑائی میں ان کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، لہٰذا میں ہی جاؤں گا اور میں ہی جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے رومیوں کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ ان کے خیموں کے قریب پہنچے تو وہ شخص جو بلانے کے لیے آیا تھا اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر کر پیدل چلیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں، اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھوڑا کسی دوسرے کے سپرد کر دوں، سوائے خیمے کے دروازے تک کسی اور جگہ پر نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، میں چلتا ہوں، نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیے۔ وہ شخص جا کر اس نے رومیوں سے تمام قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ عربی لوگ اپنے قول و فعل کے بڑے پکے ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے آنا چاہتا ہے تو آنے دو۔ چنانچہ حضرت ربیعہ بن عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے تک تشریف لے گئے اور خیمے کے قریب پہنچ کر آپ نے گھوڑا کہیں باندھ دیا اور زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا کہ اے برادر، ہمارے نزدیک تو تم بہت ہی زیادہ کمزور لوگ تھے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے لڑائی کرو گے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو، اور اگر تم دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے کر رہو، اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو پھر تلوار اس کا اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اپنا مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں، یہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جزیہ دو، تو رومی کہنے لگے جزیہ دینے سے بہتر تو مر جانا ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ اب کیا ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ہم سے صلح کر لیں اور صلح کے بدلے میں ہم تم کو تمہارے ہر ایک آدمی کو 1 دینار 1 اونٹ غلے کا دیں گے، اور تمہارا جو سردار ہے اس کو 100 دینار اور 10 اونٹ غلے کے، اور تمہارا جو خلیفہ ہے تو اس کو 1000 دینار اور 100 اونٹ غلے کے دیں گے۔
اس کے عوض تم ہم سے صلح کر لو، نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم آپ سے لڑیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اول اسلام، دوسرا جزیہ، تیسرا تلوار، ان تینوں میں سے بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے پادری کو بلاتے ہیں، وہ آپ سے آ کر بات کر لیں گے، مناظرہ کر لیں گے۔ چنانچہ وہ پادری آیا اور اس نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے بھائی، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی عربی ہاشمی پیدا فرمائے گا، جس کی علامت اور شناخت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا کر وہاں کی سیر کرائے گا، کیا تمہارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس پادری نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے نبی کی جو امت ہوگی اس پر 1 ماہ کے روزے فرض ہوں گے، اور جس ماہ میں یہ روزے رکھے جائیں گے وہ رمضان کا مہینہ ہوگا، کیا ایسا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے بعد اس پادری نے اگلا سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو نبی ہیں تو ان کی امت پر اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے گا، کیا ایسا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد پادری نے یہ سوال پوچھا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان نبی کی امت میں سے اگر کوئی شخص 1 نیکی کرے گا تو بدلے میں 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، 1 اچھا عمل کرنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر 1 غلطی کرے گا، 1 گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی گناہ لکھا جائے گا، کیا ایسا ہے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اس کے بعد جب پادری نے یہ ساری بات سنی تو بہت زیادہ حیران ہوا، اور پھر اپنے لشکر کے سردار سے کہنے لگا کہ حق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ جب پادری کے ساتھ یہ مکالمہ مکمل ہوا تو رومیوں میں سے ایک دربان نے برجیس سے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ برجیس سن کر یہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے مارے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کوشش کی کہ آپ پر حملہ کرے، مگر آپ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے، جلدی سے اٹھے اور بجلی کی طرح تلوار اٹھا کر برجیس کے ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گرا پڑا ہوا تھا۔ رومی یہ دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے پر آئے؟ یزید بن ابی سفیان نے جب اس طرح کا معاملہ دیکھا تو آپ نے فوراً مسلمانوں کو پکار کر کہا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ دین دشمنوں نے غداری کر دی ہے، لہٰذا تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ لڑائی کس انداز کی ہو گئی کہ ایک فوج دوسری فوج سے بالکل مل گئی۔ ابھی یہ فوج آپس میں لڑائی میں مصروف تھے کہ ایک اور مسلمانوں کا لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ مسلمانوں نے عین لڑائی کے وقت جب اس لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو مسلمانوں کا اور حوصلہ بڑھ گیا، اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کو خاک چٹانے پر مجبور کر دیا۔